بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا الہی، عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو اسے مسلمان ہونے کی توفیق دے کر اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے عمر بن خطاب زیادہ پسندیدہ ثابت ہوئے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو سرداران قریش نے بڑی سختی کے ساتھ اسلام کی مخالفت شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے معروف سرداروں میں سے تھے اور ابتداء میں آپ نے اسلام کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ ابو جہل بھی اس مخالفت میں پیش تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق ہو جائے تو اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کی مخالفت میں کمی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ طاقتور سردار ہیں تو ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی جماعت میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ اللہ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسندیدہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے اسی وقت سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں یعنی مسلمانوں کی جماعت کو عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور جس طریقے سے آپ کا اسلام لانے کا واقعہ امتیازی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ مسلمان ہوئے، اسی طریقے سے آپ کا ہجرت کرنے کا واقعہ بھی امتیازی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمانوں نے خفیہ طریقے سے ہجرت کی سوائے عمر بن خطاب کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اسلحہ لے کر قریش کی مجالس میں گئے اور وہاں جا کے اعلان فرمایا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، اور تم لوگوں میں سے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو وہ آئے اور مجھے ہجرت کرنے سے روک کر دکھائے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے واقعے کو بھی امتیازی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق کو جاری فرمایا کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ اللہ کے نزدیک برحق ہوتا تھا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 27 آیات ایسی ہیں جو اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل فرمائیں، یعنی حضرت عمر کی ایک رائے ہوتی تھی اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کوئی آیت نازل فرما کر اسے قانون بنا دیا کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ گویا یہ دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشیر تھے۔ 27 ذی الحج سن 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے،
جب ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی شخص نے عین نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر کے ساتھ 3 یا 4 وار کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ صحابہ کرام انہیں اپنے گھر لے آئے، اور ایک مرتبہ جب اسی زخمی حالت میں آپ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں رکھا ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو، یعنی عاجزی عجز کے اظہار کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پہ رحم کرے۔ اسی طریقے سے 3-4 دن تکلیفیں اٹھانے کے بعد 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ حضرات ہمارے حقیقتاً ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ پیروی اسی وقت ہوگی جب ان کی سیرت سے ہم واقف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔